بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، آج ہم اردو کا کلاس 6 کا اردو کا سبق نمبر 17 پڑھیں گے، حکایات سعدی یعنی سعدی کی نصیحتیں۔ بیٹا اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ بہادری، سخاوت اور خوش مزاجی اعلیٰ انسانی اور صاف ہے ان کے بارے میں جان سکیں گے۔ سعدی کا اصل نام شرف الدین ہے، جبکہ سعدی ان کا تخلص تھا۔ انہوں نے عمر کا بڑا حصہ سیر و سیاحت میں گزارا اور اپنے تجربات اور مشاہدات گلستان اور بوستان میں تحریر کیے۔ بیٹا گلستان اور بوستان شیخ سعدی کی دو مشہور کتابیں ہیں۔ گلستان کی حکایات نظم و نثر دونوں، جبکہ بوستان کی حکایات نظمیہ صورت میں ہیں۔ شیخ سعدی کا انتقال 120 برس کی عمر میں ہوا۔ آپ کا مزار شیراز یعنی ایران میں ہے۔ بیٹا اس سبق کے اہم الفاظ ہیں واویلا، کیا لفظ ہے؟ واویلا، جہاں دیدہ، سبا رفتار، قدر و قیمت، شیریں زبان، گرویدہ۔ سب سے پہلے بیٹا ایک بادشاہ ہوتا ہے، اپنے چند درباریوں اور غلاموں کے ساتھ کشتی میں دریا کی سیر کر رہا ہوتا ہے، جبکہ ان میں سے ایک غلام جو ہوتا ہے اس کو اس بات کا بہت خوف ہوتا ہے کہیں کشتی ڈوب ہی نہ جائے، کیونکہ اس کا پہلا سفر ہوتا ہے، اس لیے اس نے رونا شروع کر دیتا ہے۔ بادشاہ کو اس کا رونا بہت ناگوار گزرتا ہے۔ کشتی میں ایک سیانہ شخص بھی سوار ہوتا ہے۔ اس نے بادشاہ سے کہا مجھے اجازت دے تو اس غلام کا ڈر دور کر سکتا ہوں۔ بادشاہ پہلے ہی تنگ بیٹھا تھا، اس نے فوراً اجازت دے دی۔ بادشاہ سے اجازت لیتے ہی اس دانشمند شخص نے کیا کیا، دوسرے غلاموں سے کہا اسے اٹھا کر دریا میں پھینک دو۔ غلاموں نے فوراً ویسے ہی کیا۔ اب وہ غلام دریا میں ڈبکیاں کھانے لگا۔ جب 2-4 غوطے کھا کر چکا تو دانا شخص نے غلاموں سے کہا کہ اسے دریا سے نکال دو۔ غلام کشتی کے ایک کونے پر پرسکون ہو کر بیٹھ گیا۔ سب حیران تھے۔ بادشاہ نے دانا شخص سے سوال کیا کہ ایک ڈرے ہوئے شخص کو دریا میں پھینکوانے میں کیا حکمت تھی، اور اب وہ پرسکون بھی کیسے ہو گیا؟ دانا شخص نے مسکرا کر جواب دیا، بادشاہ سلامت، جب تک اس نے دریا میں غوطے کھانے کی تکلیف نہ سہی، اسے کشتی کے اندر کا سکون معلوم نہ تھا۔ اب کشتی اور دریا دونوں کی حقیقت اس پر واضح ہو گئی ہے، اس لیے یہ خاموش ہے۔ سچ ہے بیٹا، آرام کی قدر و قیمت وہی جان سکتا ہے جس نے مشکل اور مصیبت کا سامنا کیا ہو۔ اس کے بعد بیٹا کھڑے انسان کی مثال بھی ایسے ہے جیسے سونے کی مانند، جب بھی اسے پرکھا جاتا ہے اس کی قدر و قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کھڑا انسان جو اس کی قدر و قیمت میں اضافہ نہ ہو۔ تیسری بات بیٹا، ایک شخص ہوتا ہے وہ شہد کا کاروبار کرتا ہے اور اپنی شیریں زبان کی وجہ سے لوگوں میں ہر دل عزیز ہوتا ہے۔ اصل اخلاق کی وجہ سے لوگ اس کے گرویدہ ہوتے ہیں۔ اس کی دکان پر ہر وقت گاہکوں کا جمگٹا لگا رہتا ہے اور اس کا سودا ہاتھوں ہاتھ بک جاتا ہے، اور دوسرے لوگ اس سے بڑا حسد کرتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ ہم اس کو نقصان پہنچائیں گے، اس کی قدر و منزلت میں کمی، تاکہ اس کی قدر و قیمت میں کمی آ جائے۔ انہوں نے ایسی سازش کی کہ شہد فروش کی خوش کلامی اور خود خوش اخلاقی سخت غصے اور بد کلامی میں بدل گئی۔ اس نے ہر ایک سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا، اور پھر اس کی اس رویے کی وجہ سے اس کی دکان پر کوئی گاہک نہ آتا۔ وہ بہت پریشان تھا، تو اس نے اپنی بیوی کو ان سب کے بارے میں بتایا، تو اس نے کہا خدا تو آج بھی ہمیشہ کی طرح مہربان ہے۔ تبدیلی تمہارے طرز عمل میں آئی ہے۔ پہلے لوگ تمہاری میٹھی زبان اور اچھے اخلاق کی وجہ سے تم سے شہد خریدتے تھے، مگر اب تمہاری بد کلامی اور ترش گوئی کی وجہ سے انہیں تمہارا شہد بھی کڑوا لگتا ہے۔ تو شیخ سعدی نے اس حکایت میں تجارت کا ایک اعلیٰ اصول بتایا ہے کہ بیٹا حسن اخلاق سے گاہک آپ کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، اور بد اخلاقی سے اچھا بھلا چلتا ہوا کاروبار بھی بند ہو سکتا ہے۔ یہی اصول آپ کی پوری زندگی پر بھی لاگو ہوتا ہے بیٹا، کہ اچھے اخلاق کے مالک انسان جو ہیں وہ سب کے دوست ہوتے ہیں، جبکہ بد اخلاق سے اپنے پڑھائے سب کنارہ کر لیتے ہیں، سب جو ہیں وہ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں اور آپ اکیلے رہ جاتے ہیں۔ بیٹا اب چلتے ہیں ہم مشق کی جانب۔
جب آپ اس پوری کہانی کو پڑھیں گے تو آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ یہ مشق سوال جواب خود کر سکیں گے۔ آگے بیٹا ان ضرب و مثال کو درست لفظ لگا کر مکمل کریں اور ان کا مفہوم بھی لکھیے۔ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ اس کا مطلب کہ کب تک انسان جو ہے وہ بچتا ہے، ایک نہ ایک دن تو پکڑا جاتا ہے، چاہے وہ جھوٹ بولے تو ایک نہ ایک دن تو اس کا جھوٹ سامنے آنا ہی ہے، یا برا کام کرے ایک نہ ایک دن انسان نے پکڑے جانا ہے، چوری کرتا ہے تو پھر بھی ایک نہ ایک دن پکڑا جائے گا۔